حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب صبح عید کا دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے اور وہ گلیوں کے کونوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، گلیوں کے کونوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گزرتے ہیں تو فرشتے صدا دے رہے ہوتے ہیں، اے خدا کے بندو تم رب کے گھر اس کی یاد کے لیے جا رہے ہو، اور تم رب کے گھر میں جا کر جو مانگو گے دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، فرمایا جو مانگو گے رب دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ اپنی جناب سے عطا فرمائے گا۔ یہ عید الفطر کا دن بھی اتنا برکت والا دن کہ اس دن بھی رب اپنے بندوں کو عیدی دے رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے چھوٹوں کو بڑے عید دیتے ہیں، اور ہر بڑا اپنی استطاعت کے مطابق چھوٹے کو عید دیتا ہے، کوئی 100 کوئی 1000 کوئی لاکھ دے دے گا، جتنی اس کی وسعت اتنی عیدی دے گا۔ تو پھر رب اپنی طاقت کے مطابق، رب اپنی رحمت کے مطابق اپنے بندوں کو اس دن عیدی یہ عطا فرماتا ہے، بندہ جو مانگتا ہے رب وہ بھی دے دیتا ہے، جو نہیں مانگتا رب وہ بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ دن کوئی عام دن تھوڑے، بڑے خاص دن ہوتے ہیں۔ جی آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اپنی زندگی کا یہ آخری حصہ غفلت میں نہیں گزارنا، بلکہ اس خالق و مالک کی یاد میں گزارنا ہے۔ گھر والوں کو بھی بتانا ہے، بچوں کو بٹھائیں کہ آؤ عید کی رات آ جائے تو سب بیٹھ جاؤ، صبح پلاننگ کریں گے کہ ہم نے کیا کھانا ہے کیا کرنا ہے، تو وہ پلاننگ چھوڑ کر بچوں سے کہے، گھر والی سے کہے آؤ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دو نفل شکرانے کے ادا کرتے ہیں۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی تھی، مولا جو غلطیاں ہو گئی وہ معاف کر دینا، جو عبادات کی تھی ان کو قبول فرما لینا۔ اتنا کام تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ عمل کریں گے؟ میرا دوسرا سبق وہ بھی آپ نے پلے باندھ لینا ہے۔ اب آپ جب گھر جائیں گے، ظاہر ہے آپ پردیسی ہیں، آپ نے گھر جانا ہے، اور جو روزانہ گھر آتے جاتے ان کے لیے بھی ہے۔ اب آپ جب گھر جائیں گے ظاہر ہے آپ عیدی دیں گے نا، عیدی بچوں کو عیدی دیں گے، تو آپ نے ایک دو باتوں کا خیال کرنا، وہ میری بات توجہ سے سنیے گا۔ آپ کے خاندان میں اگر کوئی ماڑا ہے، غریب ہے، ایک دوسرا کوئی یتیم ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی یتیم ہے، غریب ہے، آپ کی کوئی بہن ہے، ماڑی ہے، آپ نے جو اپنے بچوں کے لیے عیدی کا ایک پیکج بنایا ہوگا کہ اتنی عیدی دینی ہے، آپ تھوڑا سا حصہ یتیم کے لیے بھی چن لیجیے گا۔ اچھا آپ سوچیں گے کہ یہ کام مشکل ہے، اپنے پیسے تھوڑے پورے ہوتے ہیں، آپ کسی اور کو بھی دیں۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ میرے پیارے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ جب آپ عید کے دن حسنین کریمین کی انگلیاں پکڑ کر عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے نا، تو ایک یتیم بچہ رو رہا تھا، تو آپ نے پوچھا تو نے کپڑے نہیں پہنے؟ اس نے کہا میرا باپ نہیں ہے، اور ماں کے پاس پیسے نہیں کہ میرے لیے بھی کچھ جوڑا بناتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے گئے، اور ام المومنین سے فرمایا کہ اس بچے کو نیا جوڑا پہناؤ، اور اس بچے سے کہا تو اس بات پہ خوش نہیں ہوگا کہ آج سے تیرا باپ محمد مصطفیٰ ہو جائے، تیرے بھائی حسنین کریمین ہو جائیں، تیری بہن فاطمہ الزہرا ہو جائے، تیری ماں عائشہ صدیقہ ہو جائے، کیا یہ والا عمل میں آپ نہیں کر سکتے؟ جی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آپ زیادہ نہیں آپ کسی یتیم کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ کر 100 200 500 اگر اس کو بھی عیدی دے دیں گے، اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ سر پہ ہاتھ رکھیں گے، جتنے بال اس کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی یتیم سے محبت کرے اس کی کفالت اپنے ذمہ لے لے، فرمایا حشر کے دن میں اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والا یوں مل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ یتیموں سے پیار کریں۔ ایک بندے نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے،
تو کوئی وظیفہ دے کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے اسے ایک وظیفہ دیا۔ آپ بھی وظیفے مانگتے ہیں نا، تو یہ وظیفہ تو سرکار نے دے دیا۔ کیا وظیفہ ہے؟ ذرا توجہ سے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا، دل نرم ہو جائے گا، دل کی سختی ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کریں گے جی؟ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کے پیچھے سبق بہت بڑے ہیں۔ تو آپ نے ماڑے رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے، جا کر کسی نہ کسی یتیم کو عیدی دینی ہے، بچوں کو بھی دینی ہے، گھر والوں کو بھی دینی ہے۔ یہ باتیں یاد رہے گی کہ میری نہیں رہے گی جی؟ اور عمل بھی کریں گے۔ ایک اور بات، اس کے بعد ایک ضروری مسئلہ میں نے بیان کرنا ہے۔ این ممکن ہے آپ میں سے کوئی ایسا ہو جس کی بہن پھپھو ناراض ہوئی ہو یا آپ ہوئے ہو اور وجہ بنی ہو کہ رشتہ نہیں دیا، رشتہ لیا نہیں، کچھ ایسے معاملات کی وجہ سے ہم قطع تعلقی کر دیتے ہیں۔ میں لاہور سکول میں، پرسوں کی بات ہے، جو ہمارے سکول میں کام کرتی ہیں، میں نے وہ ٹیچرز کو عیدی دی۔ جب میں نے اس کو بھی عیدی دی تو وہ رونے لگ پڑی۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ اس کا جملہ یہ تھا کہ سر جی میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، میں ہر سال انتظار کرتی ہوں کہ بھائی یا میرا باپ آ کر مجھے عیدی دے جائے، لیکن کبھی نہیں آئے۔ کیا 500,000 دیں گے، لیکن ہر بیٹی کو، بہن کو یہ چاہت ہوتی ہے کہ میرا کوئی اپنا آئے، میکے سے آئے۔ تو آپ کی کوئی بہن، پھوپھی، خالہ کوئی بھی ناراض ہے کسی بھی وجہ سے، تو ان ناراضگیوں کو بھول کر تو چپکے سے جا کر کچھ نہ کچھ دے آنا، جو ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی نا، اللہ اسے قبول فرما دے گا۔ یہ زندگی تھوڑی سی ہوتی ہے، اس کو محبت سے گزار کر چلے جائیں۔ کیا لڑنا، کیا جھگڑنا، کیا فائدہ ان لڑائی جھگڑوں کا؟ ان سے کون سے رشتے بنتے ہیں؟ نہیں۔ رب راضی تب بھی ہوتا ہے جب بندہ رب کے مخلوق کو، رب کے بندوں کو راضی کر دیتا ہے۔ یہ میری